بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا ہے اے حبیب خدا تیری۔ تو عزیزان گرامی قدر او عظمتاں تے شانہ والا رسول اللہ نے سانو عطا کیتا۔ فرمایا اے او رسول ہے کہ جنہاں نو اسی عظمتاں تے شانہ عطا کیتیاں۔ کیسی عظمت شان عطا فرمائی؟ اور ذرا ہم قرآن مجید دے اندر چند رسول برکت واسطے میں آیتاں تلاوت کرنے لگا جن دے وچ اللہ نے اپنے محبوب دیاں شانہ بیان فرمائیاں۔ عزیزان گرامی قدر اور اس تو پہلے قرآن مجید تسی غور کرو تو قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں دا ذکر کیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دا میلاد بھی بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ بھی کیتا ہے، جناب عیسیٰ دا تذکرہ بھی کیتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام دا تذکرہ بھی کیتا ہے، جناب ایوب دا بھی تذکرہ کیتا ہے، جناب یعقوب دا بھی تذکرہ کیتا ہے، جناب ابراہیم دا تذکرہ بھی کیتا ہے، جناب اسماعیل دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ سارے نبیاں دیاں عظمتاں تے شانہ بیان فرمائیاں نے، پر جویں اپنے محبوب دی شان بیان فرمائی ایویں کسی دی نہیں فرمائی۔ او عزیزان گرامی قدر رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جو عظمت و شان بیان فرمائی اصول برکت واسطے چند آیت تلاوت کر رہی ہیں، جناب سماعت فرماؤ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دوسرے مقام دے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اور دوسرے مقام تو ارشاد فرمایا وما رحمت للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر او عظمتہ تے شانہ والا رسول اللہ نے سانو عطا کیتا کہ میرے حضور آئے، اللہ اکبر، انسانیت نو انسانیت دا درجہ عطا فرمایا۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے دے حالات تسی پڑھو تے انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے ہیں۔ جنہ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے انہاں دا یقیناً اس چیز نال رابطہ اور تعلق ہوئے گا اور انہوں نے پڑھا ہوئے گا۔ عزیزان گرامی قدر لوگ میرے حضور دی آمد تو پہلے ایک دوسرے دا شکار کر دے سن، لوگاں نو مار دے سن، شکار کر دے سن۔ افریقہ والے، یورپ والے آج یونیورسٹیاں بنا کے جناب وہ تواڈے تو روپ پاندے نے کہ اسی ترقی کر گئے ہیں۔ وہ لوگ کی کردے سن؟ وہ جناب اپنے مجمع وچ میلہ لا کے مجمع کر کے بندے نو سامنے کھڑا کر کے پھکا شیر اتے چھاڑ دیندے سن۔ وہ شیر ادو چیردا پھڑدا او تاڑیاں مار دے خوش ہوندے۔ اتنی انسانیت ختم ہو چکی سی بالکل۔ زیادہ دور نہ جاؤ، اپنے گوانڈ ہندوستان دیکھ لو، ایتھے اے رواج سی ستی دا، لوگ پڑھے لکھے جان دیں کہ بندہ مر گیا ہے نال عورت نو زندہ دفن کر دے سن۔ بندہ تے مر گیا، جنہیں مرنا سی مر گیا، تو جنوں حالے زندگی دا حق حاصل ہے، جنہیں رہنا ہے اس نو بھی نال زندہ دفن کر دیں سن۔ عورت نو عزت اور مقام حاصل نہیں سی۔ اور پھر او عرب جتے لوگ بچیاں نو جمدیاں ہی زندہ دفن کر دیندے۔ اللہ اکبر۔
اور انہاں دے وچ یہ حالت عزیزان گرامی کے در مورخین نے لکھی ہے کہ انسان ہے سن مگر اندر انسانیت مر چکی، ظاہر باڈی ہے سی لیکن اندر انسانیت مردہ ہو چکی سی۔ حتیٰ کہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی، میرے نبی دا او سونا صحابی ہے، اللہ نے اتنا حسن و جمال عطا کیتا، محدثین نے بیان فرمایا کہ جدو جبریل آندے سن نا وہی لے کے تے حضرت داہیہ کلبی دی شکل چاندے ہوندے سن، او میرے نبی دا غلام ہے۔ لیکن جدو غلامی آن تو پہلے کی حالت ہے، میرے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے نے تو روئی جا رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا داہیہ کلبی کی گل ہے؟ عرض کی تھی آقا سیدی یا رسول اللہ تہاڈا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تہاڈی غلامی چ آ رہے ہیں، پر ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا میں گناہ کیتا ہے زمانہ جہلیت دے اندر کہ او مینوں حالے تک پریشان کر رہا ہے، مینوں سکون نہیں مل رہا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، میرے کلمے دی شان ہے کہ میرے رب نے اے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ جس نے پڑھ لیا نا ایک باری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ او دے سارے پچھلے گناہ معاف فرما۔ حضرت داہیہ کلبی عرض کردے یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بڑا بڑا ہے، ہن او گناہ اپنا دس دن کی کہندے نے یا رسول اللہ تہاڈی آمد تو پہلے میں اپنے قبیلے دا سردار سا تے میں جناب اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو نہیں 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے، دسو کیڈا بڑا گناہ ہے۔ ایسا بندہ سرکار فرماندے نے اچھا تے کہندا یا رسول اللہ میں ایک کم واسطے گھروں باہر گیا 3-4 سال واسطے، میری بیوی حاملہ سی تو میں کہہ گیا کہ اگر بچی پیدا ہوئے تو انہوں مار دینا، اگر بچہ ہوئے تو انہوں پالنا ہے۔ وہ عرض کردہ یا رسول اللہ میں چلا گیا، بعد اللہ تعالیٰ نے میرے گھر بیٹی عطا کی تھی، ماں سی جس طرح پہلے بھائی نے ماں دی شان بیان کیتی ہے عثمان بھائی نے تسی سنیا ہے تے ماں دی مامتا ماں دی محبت گوارا نہیں کر دی کہ بچی نون کی میں مارے، ماں دی محبت برداشت نہ کر سکی تے بچی نو نہ ماریا تو انہیں پالیا پرورش کی تھی۔ عزیزان گرامی قدر صحابی رسول حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دے تاجدارا جدو میں باہر گیا 5-6 سالہ تو بعد میں جدو واپس آیا ہوا اپنے گھر دے اندر ویکھیا کہ ایک ننی جی بچی کھڑ دی پھر دیئے او توتنی زبان نل گلاں پہ کر دیئے۔ میں اپنی بیگم نو پوچھا ہے بچی کون ہے؟ بیگم نے پہلے تے جناب ٹالن دی کوشش کیتی ہے لیکن جدو خون نے کشش ماری ہے میری بیوی نے دسیا تیری بیٹی ہے، میں ڈانٹیا کہ تو انہوں قتل کیوں نہیں کیتا؟ وہ ماں رو پی کہنے لگی میں کیویں انہوں قتل کر دی۔ عزیزان گرامی قدر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر نے، ہن اے واقعہ سنا دینے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونے مدینے والے میں بچی نو نال لیا ہے باہر چلا گیا سہرا دے اندر چلا گیا ماں ایک کئی میرے کولے میں ٹویا کھٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ بچی ننے ہتھاں دے نال میرے کول آ کے میرے کپڑے تو مٹی صاف کر دیئے تے کہندی ہے بابا کی کر دیو مینوں دیو میں کم کرنی آ۔ عزیزان گرامی قدر بچی محبت دا اظہار کر دیئے حضرت داہیہ کلبی کہندی یا رسول اللہ میرا دل اس وقت پتھر ہو چکیا جی کیونکہ میں کافر سا، میرا دل کالا ہو چکیا جی، مینوں بچی دی گلاں نے کوئی اثر نہیں ہویا، میں بالکل اپنا کام کردا رہا، آخر کار ٹویا کھٹیا بچی نو والا تو پکڑیا وچ سٹ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اتے میں مٹی پانی شروع کر دیتی ہے، بچی دہائیاں دے دے کے رو کے کہندی ہے بابا مینوں نہ مار، بابا میرے اتے مٹی نہ پا، بابا میرے اتے ظلم نہ کر، تیرے کولو کھانا نہیں منگا گی، خرچہ نہیں منگا گی، مینوں زندہ دفن نہ کر۔ عزیزان گرامی قدر صحابی رسول کہندے نے یا رسول اللہ میں بچی دی کوئی گل نہیں سنی، میں اتے مٹی پا دیتی ہے بند کر دیتا ہے، او دیاں او چیخاں اج بھی مینوں سون نہیں دیندیاں۔ عزیزان گرامی
گرامی کے جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی دی یہ گل سنیے، میرے کریم آقا دی چشمان مبارک جے آنسو جاری نے، میرے آقا زارو قطار روندے پینے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے داہیہ قلبی تینوں ترس نہ آیا؟ عرض کردے نے یا رسول اللہ اس وقت میں کافر سا، میرا دل کالا ہو چکی ہے سی، میرے تے کوئی اثر نہیں ہویا۔ میرے آقا فرماندے نے ایک واری پھر سنا تو کہ میں بچی نو قتل کیتا سی۔ عزیزہ نے گرامی قدر حضور دے صحابی پھر بیان کر دینے، میرے کریم آقا زارو قطار رون دینے، اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے۔ میرے کریم آقا فرمایا داہیہ قلبی بڑا ظلم کیتا ہی، بڑا وڈا گناہ کیتا ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او گناہ اج بھی مینوں سون نہیں دیندا، میں رات نو سونا وا بچی دی چیخاں مینوں جگا دیندیاں نے، مینوں نیندر نہیں آندی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داہیہ قلبی فکر نہ کر، اللہ نے میرے کلمے نو اے پاور و شان عطا کیتی ہے کہ جڑا ایک واری پڑھ لیندا ہے میری غلامی وچ آ جاندا ہے، اللہ پچھلیاں خطاواں معاف فرما دیندا ہے۔ اے حالت سی عرب دی۔ عزیزان گرامی قدر پھر حضرت داہیہ قلبی عرض کردنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہنا وا کہ میں اپنی بیٹی دی قبر سے جا کے ان دے کولوں معافی منگا، او مینوں جواب دے وے۔ عزیزان گرامی قدر مورخی نے لکھیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دور کھڑے ہو گئے، فرمایا کتھے تو نپیا سی؟ او صحابی کہندے یا رسول اللہ فلاں جگہ تے، فرمایا جا اوتھے جا کے پیغام دے کہ تینوں محمد عربی بلاندے نے۔ عزیزاں نے گرامی قدر صحابی رسول فرماندے نے جدوں میں اس جگہ تے گیا، اس ٹوئے تے گیا جتھے میں بچی نوں نپیا سی، دفن کیتا سی، میں آواز دتی ہے بیٹی تینوں محمد عربی بلاندے نے۔ عزیزاں نے گرامی قدر صحابی کہندے نے قبر شک ہو گئی، او ٹویا شک ہو گیا، بچی وچوں کلمہ طیبہ پڑھدی کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ کلمہ طیبہ پڑھدی کھڑی ہوگی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگی، فرمایا اے بیٹی اے تیرا باپ ہے، انہوں معاف کر دے۔ تے بچی عرض کر دیئے سونیا انہوں میں معاف نہیں کرنا، انہوں میں معاف نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میدان حشر ہوئے گا، رب کائنات جدو میرا حساب و کتاب لوے گا، میں رب کائنات دی بارگاہ اندر بول کے شکایت کرانگی کہ اس نے منو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی اس دا ذکر قرآن مجید دے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، تیسرے سپارے دے اندر فرمایا بے ای ذنب قتلت، کہ اس بچیاں کو پوچھا جائے گا تو انہوں کس گناہ دی وجہ تو قتل کیتا گیا؟ انہاں دا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں کیتا، پیدا ہوندے ہی دفن کر دیتا ہے، کیوں کیتا؟ اللہ اکبر۔ تو بچی عرض کر دی سونے میں شکایت کرانگی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی یہ تیرا باپ انہوں معاف کر دے۔ بچی عرض کر دی سونے تسی آخ دے ہو تو آڑے صدقے میں اپنے ابو نو معاف کیتا۔ تو فرمایا اگے الفاظ نے فرمایا اے بیٹی اگر تو پسند کریں دنیا تے رہنا چاہنی ہے اسی تینوں لے چلنے ہیں، اگر آخرت رہنا چاہنی ہے یعنی قبر دی زندگی پسند ہے تو پھر تیری مرضی۔ وہ بیٹی عرض کرتی سونے میں دنیا تے نہیں رہنا چاہتی، میں قبر والی زندگی نو پسند کرنی ہے۔ وہ واپس گئی اور قبر بند ہو گئی۔ عزیزان گرامی کہ تو وہ حالت او عرب دے لوگاں دی کہ جڑے دھی نو جمدیاں ہی دفن کر دیندے سن، مار دیندے سن، ماواں نو منڈیاں وچ بیچ دے سن، انساناں نو بیچ دے سن منڈیاں وچ، جانور جویں تسی بھیڑ بکریاں لے جاندے ہو منڈی وچ، اس طریقے نال انسانوں نو بیچیا جاندا سی۔ اج اسی جناب دو گلاں پڑھنیاں آ جاندے نے، گلاں کرنے اسی کدی دین تے کدی اسلام تے کدی نبی تے، لمبے لمبے لیکچر دینے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں پورے معاشرے دی گل کر رہا ہے کہ نہیں ہے میں گل؟ اسی کدی نبی دے اعتراض کدی صحابہ دے اعتراض، پتہ ہے اپنا ہی نہیں پتا، حقیقت پوچھو سانو اپنے نسب دا بھی نہیں پتا، لیکن اسی گلاں کرنے صحابہ کرام دی کہ فلانے انج کیتا، فلانے انج کیتا، فلانے انج کیتا، فلانے انج کیتا۔ کیوں کہ دوستان گرامی قدر سانو اسلام ملیا مفت وچ۔
اے انہاں کول پوچھو کہ جدو لوگ منڈیاں وچ بیچدے سو انسان دی قدر و قیمت کوئی نہیں، تسی حیران رہ جاؤ گے کہ دیکھو اس تو وڈی بے حیائی دنیا چ کی ہو سکتی ہے۔ مورخین نے لکھیا کہ جدو باپ مر جاندا تے پتر اپنی ماں نال نکاح کر لیندا۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھاؤ پڑھو، ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں، اس تو وڈی کوئی بے حیائی ہے کہ پیو مر جاندا تے پتر۔ ان کئی لوگ آکھنے بھی گلاں کرن والیاں نہیں، لیکن یہ دسنی ضروری ہے بھی انسانیت دی پہلے اے حالت سی۔ اندے وچ کسی دی بےزتی کرنا مقصود نہیں ہے، یہ تاریخی حقائق دستا پیا۔ میرے دوستو یہ حالت سی، اندازہ لا لو پھر اس وقت انسانیت دا کی معیار سی۔ صرف بوتے گے سن، ہاتھ پیر سن، اندر انسانیت کو نہیں سی۔ ماواں نو جانوراں دی طرح سلوک کیتا جاندا ہے۔